بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں نا، سب سے پہلے جو میں نے اپنے چینل کا نام تجویز کیا ہے نا، وہ کیا ہے وائی بادشاہ۔ وائی بادشاہی میں نے کس لیے تجویز کیا ہے؟ وائی حقیقی معنوں میں اگر صحیح معنوں میں کی جائے نا، صحیح روایتی طریقوں کو بھی آزما کے اور جدید جو طریقے آ گئے ہیں ان کو بھی اگر استعمال کر کے اگر وائی کو صحیح طریقے سے کیا جائے تو وائی واقعی حقیقی معنوں میں بادشاہی ہوتی ہے۔ شعر ہے الطاف سے علی کا کہ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی، بغیر اس کے ہرگز کسی نے نہ پائی، نہ عزت نہ شہرت نہ فرما نوائی۔ میں اس چینل پہ نا انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اس چینل پہ کسان کی آواز بھی بنوں گا۔ یہ کسان کا وید فورم ہوگا، اس سے ہم انشاءاللہ بہت بلند آواز اٹھائیں گے، اور کسان کے لیے جو بھی کرنا ہوا انشاءاللہ ہم ان کو تجاویز بھی دیں گے کہ بھائی کیسے کی جاتی ہے۔ فرض کیا سب سے پہلے یہ گندم ہے، ہماری ایسی زمین ہے، ایسی بہترین زمین ہے، اس میں ہر قسم کی زرخیزی ہے، ہر قسم کی اس میں باغات اگتے ہیں، اس میں چنا ہوتا ہے، گندم ہوتی ہے، جو بھی سبزیاں، لیکن ہمارے پاس وہ طریقے نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں۔ اگر ہم ان طریقوں کو اور ان وسائل کو استعمال کر کے اگر ہم یہ ساری اپنی توانائیاں محنت اس وائی پہ صرف کریں، اس کاشتکاری پہ، تو ہم بہت بڑا ذرائع آمدن بھی ہے اور بہت بڑا ہم اس سے ذرائع مبادلہ بھی کما سکتے ہیں۔ اور ہمارے ملک کی جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اصل میں وہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ زراعت ہے۔ تو میری حکومت وقت سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس معیشت ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے نا، ریڑھ کی ہڈی انسان کا پورا ڈھانچہ اسی کے گرد گھومتا ہے۔ بالکل یہ بات آپ کی 100% اگر ریڑھ کی ہڈی بھی کمزور ہو جائے نا تو انسان بالکل مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو میری حکومت سے بھی یہی گزارش ہے کہ کسان اور کاشتکار، یہ زراعت آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو کمزور نہ کریں، کھادیں بالکل سستی کر دیں، کسان انشاءاللہ آپ کو اچھا معاوضہ دے گا۔ وہ کہتے ہیں ایک نظم تھی کہ چاند میری زمین پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لال یمن، میرے ملا لہروں کے پالے ہوئے، میرے دہقاں پسینوں کے ڈھالے ہوئے، میرے مزدور اس دور کے کو کان چاند، میری زمین پھول میرا وطن۔ میری جو زمین ہے نا بالکل چاند جیسی ہے، میری زمین میں بہت سے اللہ پاک نے ایسے انعامات رکھے ہیں اور اس میں ہر قسم کی ہم فصل اگا سکتے ہیں، لیکن اس کا جو روایتی طریقے ہیں ان کو بھی آزما کر اور جدید طریقے جو آ گئے ہیں ان کو بھی استعمال کر کے سب سے پہلے میں گندم پہ کرتا ہوں۔ ہماری ایسی زمین ہے کہ امریکہ، روس، انڈیا سے بھی ہم زیادہ ایوریج لے سکتے ہیں۔ فی ایکڑ ہم ادھر سے 30 بوری بھی ایوریج لے سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ زمین جب بھی فارغ ہوتی ہے ہم ایسے کھلی پڑی رہتی ہے، ہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک فصل نکالی، پھر مہینے 2 بعد آیا اس کا یعنی کہ آ کے ہل چلاتے ہیں، لیکن زمین جب بھی فارغ ہو سب سے پہلے اچھی طرح اس میں ہل چلائیں۔ جتنے زیادہ ارائیں لوگ یا مہاجر لوگ ہیں یا وہ اکثر ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں، کیوں؟ ان کو بہت اچھا طریقہ کار آتا ہے یہ کاشتکاری کا۔ جب بھی زمین فارغ ہونا سب سے پہلے وہ سی بولتے ہیں، ہم ہل بولتے ہیں، سب سے پہلے آپ 3 4 نہیں، میرے خیال میں 7 سے 8 ہل چلائیں زمین میں، بالکل زمین کی جو ہے نا وہ پولی ہو جائے گی، اس کی زرخیزی رل مل جائے گی، مکس اپ ہو جائے گی ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے نمکیات، اس میں فاسفورس، اس میں جو بھی قدرتی اجزاء ہوتے ہیں وہ بالکل مکس اپ ہو جاتے ہیں، نمکیات ہوتے ہیں۔ تو اس سے زمین کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جب زمین کو آپ ہل چلائیں گے نا تو سب سے پہلے اچھے بیج کا انتخاب کریں۔ فرض کیا گندم ہے، ہاں، اس سے پہلے سب سے پہلے آپ ہمارے پاس بولتے ہیں روڑی والی گندم۔ سب سے پہلے جب ہل چلا لیا آپ نے، روڑی کریں زمین میں، پانی چھوڑ دیں۔ جب پانی آپ نے چھوڑے تو اچھے بیج کا انتخاب کریں اور اس میں ڈی اے پی کھاد بھی ڈالیں۔ اگر ڈی اے پی آپ نہیں کر سکتے افورڈ تو ہمارے پاس بھی قدرتی کھاد ہے، یہ جو ہم اول بولتے ہیں اس کو، جانوروں کا گوبر، ریڈی لی،
اس میں لوڈ کیا اور فارغ وقت میں اپنی زمین میں پلٹ دیا. وہ کھاد سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. بالکل کھاد جتنی طاقت ہے قدرتی کھاد ہے. تو اچھی طرح ہل چلا لیا, اس کے بعد پانی لگا لیا. پانی کے بعد آپ گندم کو بوئیں. پانی کے بعد آپ جب چھٹا لگائیں گے نا, اس کے اوپر ہل چلا کر کم از کم پہلا پانی 20-25-30 دن بعد لگائیں. جب 25 دن بعد پانی لگائیں گے تو اس کے بعد اچھی کھادوں کا استعمال کریں. فرض کے سونا یوریا ہے, اس کے بعد سرسبز گیند آ گئی ہے, ٹھیک ہو گیا. اور جب خاص کر گندم پکنے کو, یعنی کہ جب اس میں دانہ پڑ جاتا ہے اور اس میں دودھ ہوتا ہے, جیسے اب ہے دودھیا ہو جاتا ہے جب اس کا دانہ, تو ہم اس وقت یہ کمزوری کرتے ہیں کہ پانی اس کو بالکل نہیں لگاتے, پانی کا چھیکا دیتے ہیں. فصل اس ٹائم کمزور پڑتی ہے. اس وقت خاص خیال کریں جب آپ کی فصل بالکل دانہ بھر جائے اور اس میں رنگ دودھیا سے بھی ہوگا, جب دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے گا, اس وقت پانی اور کھاد کا استعمال لازمی کریں. کھاد جو ہے وہ نائٹروفاس استعمال کریں, پوٹاش بھی لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. پوٹاش, صرف پوٹاش کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. نائٹروفاس سب سے اچھی کھاد ہے, وہ استعمال کریں. سرسبز گیند اگر گوارا لگتی ہے وہ ملتی ہے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ جو ہماری زمین ہے, ہماری زمین کی جو طاقت ہے, صلاحیت ہے, امریکہ, روس اور انڈیا سے بھی ہم زیادہ ایوریج لے سکتے ہیں ہمارے پاس اگر وسائل ہوں تو. ٹھیک ہو گیا. اور انشاءاللہ اسی فورم سے یہ جو وائی بادشاہی میرا چینل ہے, آپ اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو اچھے کمنٹس بھی کریں. اور انشاءاللہ ہم ساری فصلوں کے ٹوٹل سبزیاں ہیں, گندم ہے, چنا ہے, فرض کیا سرسوں ہے, انشاءاللہ اچھے مفید مشوروں سے آپ کو آگاہ بھی کریں گے. ہم اجناس کے آپ کو جو منڈی کا کرنٹ ریٹ ہوا وہ بھی, اس سے بھی انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو وہ بھی روشناس کرائیں گے, اس کی معلومات بھی دیں گے. اور ہمارا اور آپ کا انشاءاللہ ساتھ رہے گا. اتنا ہی کافی ہے جی بالکل. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت. ہمیں اجازت.